ایک بہت جملہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پوری زندگی لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ہی گزر جاتی. یہاں ہم کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، محلے میں کہتے ہیں ساتھ والا کیا کہے گا، تو پھر ہمیں فکر کس کی ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بھائی، گھریلو اور انفرادی طور سے تو لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر کے معاملات ہیں تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، وہ تو ایک لحاظ سے چلیے ایک گناہ ہوا. ہم تو اس وقت لوگ ہمارے بارے میں ہی سب کہہ رہے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہماری اقتدار تک کے چلے گئے معاملات. پوری دنیا میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم رسوا ہو گئے؟ اب تو بات اس سے بہت آگے نکل گئی کہ لوگ کیا کہیں. مطلب وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ گنڈے بھی کھا رہے ہیں اور ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں. ڈنڈے بھی کھا رہے ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت میں یہ 5 اعمال نہ آ جائیں، اور اگر یہ آ گئے تو ان کا جو ری ایکشن ہوگا وہ کسی بھی قوم میں آئے تو یہ ری ایکشن ہوگا. دہرا دیجیے، آپ ذکر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کسی بھی قوم میں اگر بدکاری، عریانی، بے حیائی علل اعلان شروع ہو گئی تو اس قوم میں ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ابھی ہم بچے تھے تو کینسر سن رہے تھے، پھر ایڈز، اور پھر جانے کیا کیا شروع ہو گیا. ابھی ایک کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، ابھی تک دوسری بیماری آ جاتی ہے، علاج نہیں ملتا. دوسرے جو قوم، جیسے ابھی سود کی بات ہوئی، جو قوم سود لینا دینا نہیں چھوڑے گی اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جو آپ پر رحم نہیں کریں گے. جو قوم زکوٰۃ میں چوری کرے گی اس قوم پہ اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دیں گے. اگر چڑیاں اور پرندے نہ ہوں تو آپ کو ایک بوند پانی نہ ملے، ان کے صدقے پانی ملا ہے. چوتھا یہ کہ جو قوم، جس قوم کے حکمران اللہ رسول کی عہد شکنی کریں گے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکومت کریں گے، ان سے غیر قومیں ان کا قیمتی اثاثہ چھین لیں گی. اور ایک اور عمل ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا جس کے نتیجے میں باہم کشت و خون کرنے لگیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ہی کاٹنے مارنے لگیں گے. اب آپ مجھے بتائیے پورے قرآن مجید میں کسی نہ کسی نبی کی امت پر کسی ایک وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. حضرت لوط پر ایک وجہ سے، حضرت شعیب پر کی قوم پر ان بے ایمانی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، حضرت نوح کی قوم کو مستقل نافرمانی کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو جنت کے مستحق بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں، پوری قوموں کی تباہی اور عذابوں کو آپ دیکھ لیجئے جس وجہ سے ہوئی، وہ ساری کی ساری منون ہمارے پاس ایک ہی وقت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ عذاب بھی ہم پر نہیں آنا چاہیے، آتا بھی نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں. مجھے بتائیے اس مجبوری کا دامن کب چھوٹے گا، کب اینڈ ہوگا؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے پاکستان مشکل حالات میں. اچھا سوال آپ نے کر دیا. میں مولانا عمران بشیر صاحب کو کی طرف ہی بڑھا دیتا ہوں. مجبوری کا دامن کب چھوٹے گا، کون سی قسط علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری ہوگی؟ اور عمران بھائی یہ بھی بتائیے کہ یہ جب ہم سب باتیں کرتے ہیں تو اس سے بڑا ذرا دل بیٹھ بھی جاتا ہے، اور پھر ساتھ ایک دم یہ بھی خیال آتا ہے یار ایڈے بھی ایسی برے نہیں، وہ دیکھو کہ کر دے رہے ہیں، وہ ترقیاں کر رہے ہیں، سارا کچھ یہ ہو رہا ہے وغیرہ ہمارے پہ ہی. اور وہ علامہ صاحب نے شکوہ جواب شکوہ جب ہم سن رہے تھے کہ وہ اگر بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا عمران بشیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایک مقام پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی امت کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت، اعتدال والی. اس آیت پہ آپ غور کریں، 143 143 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، تو یہ بالکل اعتدال درمیان میں یہ آیت بن. اچھا آیت ہے، نمبر بھی اس کا 143 143. جی. اور کہا کہ یہ امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کے دن ساری امتوں کے لیے یہ گواہ بنے گی. اور بنیاد کیا بنائیں کہ یہ معتدل مزاج، خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین مزاج، سب سے بہترین کام وہ ہیں جو اعتدال کی ترتیب پہ ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے،
لیکن جس چیز کے ساتھ امام الانبیاء لفظ نجات جوڑ دیں تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی. آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں اپنا لینا، دنیا آخرت میں تمہیں کوئی نجات سے روک نہ سکے گا. سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، خوف خدا. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فلاں ادارہ دیکھ رہا ہے، فلاں بچہ دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا فرمایا القصد فی الفقر والغنا، چاہے فقر میں ہو، چاہے غنا میں ہو، چاہے تونگری میں ہو، مالداری میں ہو، چاہے فقر و فاقہ میں ہو، اپنے خرچ کو قصد اقتصاد درمیانہ روی میں رکھنا. ہمارے ساتھ چاہے ہم انفرادی سطح پہ دیکھیں یا اجتماعی سطح پہ دیکھیں، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں یہاں تک کہ سائیکل لینے کے حالات ہوتے ہیں، ہم موٹر سائیکل لینے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. موٹر سائیکل کے حالات ہوتے ہیں، ہم مہران کے چکروں میں. جی اب میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ عمرے کے لیے بھی قرضہ اور اس کے لیے بھی آگے اور جہیز کے لیے بھی قرضہ. مطلب یہ اب اکنامک ایکٹیویٹی ہے شاید. جی یہ ایک بیماری آ گئی ہمارے اندر، اور یہ اسی نگاہ کے ساتھ چاہے ایک ریڑھی والا ہے، چاہے وہ ارب پتی ہے، وہ اسی فقر و فاقے کے ساتھ ترستی ہوئی نگاہوں کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. امام الانبیاء کی ایک بات چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا القصد فی الفقر والغنا، میانہ روی میں آ جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو دیا جلانے کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور فقیر مانگنے والے کو سونے کے ڈھیر بھر بھر کے دے رہے ہیں. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے، فرمایا اس کا حساب رب نے مجھے دینا ہے اور اس کا حساب میں نے رب کو دینا ہے. تو اپنی ذات سے ہم بسم اللہ کریں، ابتدا کریں. اماں خدیجہ کے بارے میں کل بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود، سینکڑوں ملازمین ہونے کے باوجود، ابھی اسلام میں اس طرح کے احکامات بھی نہیں ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ نچھاور کر دیں، لیکن بیس اور بنیاد بنا کے بتایا کہ اپنا سب کچھ تن من دن نچھاور کیا. اللہ نے ان کو پوری امت کے لیے خیروں کا ذریعہ بنایا. وہ خاتون جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنی، وہ خاتون جو خاتون جنت کے لیے جنت بنی، وہ کن بنیادوں پر کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا. انہی روشوں پہ چلتے ہوئے خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور عمر بن عبدالعزیز 2 سالوں کے اندر، 2 سال کچھ ماہ کے اندر 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہ تھا. وجہ کیا تھی کہ اپنی ذات کے ساری خواہشات کو نہیں، ضروریات کو بھی ترک کر دیا. ایسے ہی